بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں مومن کی مثال درخت سے دی گئی ہے. مثل کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. آپ جانتے ہیں کہ ایک درخت کیسے اگتا ہے؟ سیڈ سے شروع ہوتا ہے یا سیپلنگ سے شروع ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 بہت بڑا درخت بن جاتا ہے جس میں تنا ہوتا ہے، برانچز ہوتی ہیں، پتیاں ہوتی ہیں، پھول اور پھل ہوتے ہیں، پورا ایک درخت. یہی معاملہ ایک بلیور یا مومن کا ہے. بلیور یا مومن ایک کلمہ سے شروع ہوتا ہے، توحید کا کلمہ، یعنی گاڈ کی ڈسکوری آف گاڈ سے. تو ڈسکوری آف گاڈ ایک بیج کے روپ میں ایک انسان کے اندر آتا ہے، پھر وہ بڑھتا 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 ہے تو کہ پورا ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے، مومن کی پرسنالٹی. اب دیکھیے کہ درخت کیسے بڑھتا ہے. درخت زمین سے بہت سی نیوٹرینٹس لیتا ہے، پانی لیتا ہے، ہوا سے کاربن لیتا ہے، سورج سے سن لائٹ لیتا ہے. تو اس اپنی ایکسٹرنل ورلڈ جو ہے، درخت کے آس پاس کی دنیا ہے، اس سے وہ ان تمام چیزوں کو لیتے ہوئے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہرا بھرا درخت بن کر زمین پر کھڑا ہوتا ہے. ایسے مومن کا معاملہ ہے، مومن یا بلیور کا. تو اب دیکھیے کہ کیا چیز لیتا ہے بلیور دنیا سے. دنیا سے لیتا ہے سب سے پہلے تو وہ اس کو ڈسکور کرتا ہے ریئلٹی کو، گاڈ کو ایز اے ریئلٹی ڈسکور کرتا ہے. پھر آس پاس کی دنیا میں اس کی جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے غذا. جیسے ہنی بی، شہد کی مکھی، پھولوں سے نیکٹر ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور پھر ان کو جمع کر کے شہد بناتی ہے. ایسی آئٹم بکھرے ہوئے ہیں دنیا میں. وہ آئٹم کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ سے خوف، اللہ کو اپنا کنسرن بنانا، جنت پر یقین، جنت پر یقین، آخرت پر یقین، انسانوں سے محبت، انسانوں کی خیر خواہی، اپنے سماج کا بہترین ممبر بن جانا. یہ ساری چیزیں آئٹم ہیں. تو بلیور ان سارے آئٹم کو چیزوں سے ایکسٹریکٹ کرتا رہتا ہے. جیسے آپ کو پیاس لگی، اس کے بعد آپ نے ایک گلاس میں پانی پیا، تو پانی پی کر کے آپ کو بہت زبردست سیرابی مل گئی. جیسے رسول اللہ نے پانی پیا پیاس کے وقت تو آپ نے کہا کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ تعالی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پانی جو پیدا کیا، اس کو میں نے پیا تو میری رگیں تر ہو گئی،
میں اندر جو پیاس تھی وہ بجھ گئی. اس طرح آپ پانی پی کر جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی کے کریٹر کو یاد کرتے ہیں. یہ ایک فوڈ کا آئٹم ہوتا ہے. ایسے آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو رازق کو یاد کرتے ہیں جس نے مٹی میں آپ کے لیے خدا فوڈ پیدا کر دیا. ایسے جب آپ ہوا میں سانس لیتے ہیں اس میں آپ کو آکسیجن ملتی ہے تو آکسیجن دینے والے کریٹر کو یاد کرتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے اس سے آپ سن لائٹ لیتے ہیں, انرجی لیتے ہیں, تو سولر سسٹم بنانے والے کو یاد کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اس سے آپ کے اندر خدا کا یقین بڑھتا ہے, خدا سے محبت بڑھتی ہے, خدا سے تعلق بڑھتا ہے. اس سے آپ کی پرسنالٹی گرو کرتی. اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے تزکیہ. تزکیہ کے معنی بھی وہی ہے جو گرو کرنا. جس طرح درخت گرو کرتا ہے اور درخت بن جاتا ہے, ایسے ہی تزکیہ کے ذریعے آپ کی پرسنالٹی گرو کرتی ہے. یعنی محبت والی پرسنالٹی, انسان سے محبت والی, خدا سے محبت والی پرسنالٹی, انسان کے لیے خیرخواہ بننے کی پرسنالٹی, اپنے سماج کا ڈیوٹی کانشیس ممبر بننے کی پرسنالٹی. تو سارے جو اجزاء ہیں آپ کی پرسنالٹی کے, وہ سوچ کر آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. جس سے شہد کی مکھی نیکٹر کو ایکسٹریکٹ کرتی ہے. پھر دھیرے دھیرے بڑھتے ایک بلیور کی پرسنالٹی بن جاتی ہے جو خدا کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہے, اور پھر اس کے لیے پیراڈائز لکھ دی جاتی ہے. تو یہ پروسیس ہر انسان کے اندر جاری ہونا چاہیے. جس طرح درخت کے اندر پروسیس جاری ہوتا ہے, زمین سے, پانی سے, سورج کی روشنی سے, ہوا سے, ہر چیز سے درخت اپنا فوڈ لیتا رہتا تھا. ایسے ہی انسان کے اندر ایک انٹلیکچوئل اویکننگ آنی چاہیے. انٹلیکچوئل اویکننگ, انٹلیکچوئل پرسوٹ, کہ آس پاس وہ ہر وقت سوچے, وہ تدبر کرے, ایک تھنکنگ پروسیس اس کے مائنڈ میں ہر وقت جاری رہے. تو تھنکنگ پروسیس کے تھرو ہم چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے ذال کا جزاؤ منتظکہ. جنت ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر مزکہ شخصیت بنائے. یہ مزکہ شخصیت گرو کرتے کرتے بنتی ہے. تو درخت میں جو چیز ہوتی ہے وہ فزیکل لاز کے تحت ہوتی ہے. درخت میں جو گرو کرنے کا پروسیس جاری ہوتا ہے وہ فزیکل لاز کے تحت. انسان کے اندر جو گرو کرنے کا پروسیس جاری ہوتا ہے وہ اسپریچول لاز کے تحت ہوتا ہے, تھنکنگ کے تحت ہوتا ہے, کنٹمپلیشن کے تحت ہوتا ہے. جو آدمی جتنا زیادہ اویئر ہوگا, جتنا زیادہ اس کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا, اتنا ہی وہ تزکیہ کا اتنا ہی زیادہ تزکیہ کا عمل اس کے اندر جاری ہوگا.
یہی اصل دین ہے. انسان کی ترقی کا اصل پروسیس یہی ہے. تو دنیا میں آپ کو اسپریچول ٹری کی طرح رہنا ہے. عام جو ٹری ہوتے ہیں وہ ان کا فزیکل ٹری ہوتے ہیں, فزیکل اینٹیٹی ہوتے ہیں, فزیکل ٹری. آپ کو دنیا میں اسپریچول ٹری بن کر رہنا ہے. یعنی اسی پیٹرن کو اپنے اندر اپلائی کرنا ہے اسپریچول لاز کے تحت, تھنکنگ کے تحت, اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کر کے. تو اس طرح جو پرسنالٹی بنتی ہے بلیور کے اندر, اسی کو مزکہ پرسنالٹی یا پیوریفائڈ پرسنالٹی کہا جاتا ہے. مختلف الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. مزکہ شخصیت, متقی شخصیت, محسن شخصیت وغیرہ. تو یہ سارا پروسیس جو ہے کنٹمپلیشن کے تھرو جاری ہوتا ہے ایک انسان کے اندر. کنٹمپلیشن یعنی تدبر, تفکر, تبسم, تعقل. اس کو میں کہوں گا انٹلیکچوئل پروسیس یا تھنکنگ پروسیس. یہ پروسیس جس انسان کے اندر جاری نہ ہو وہ سوکھی لکڑی کے مانند ہے. یہ درخت کے اندر اگر پروسیس جاری نہ ہو تو وہ سوکھی لکڑی کے مانند ہو جائے گا. ایسے انسان کے اندر پروسیس جاری نہ ہو تو وہ بھی ایک سوکھی لکڑی کے مانند ہو جائے گا.